حج استطاعت پر فرض ہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمرے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے. علی مدار السنتی طول السنہ، سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، رات میں، دن میں، صبح، شام، مغرب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذی الحج ہو، ذی القعدہ ہو، رجب ہو، عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن حج کے دن مقرر ہے. حج کے کیا دن ہے؟ ایکم شوال، رمضان کا چاند دن گیا، حج کے دن شروع ہو گیا. ایام حج سے 13 ذی الحج تک، گویا 2 مہینے 13 دن. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کی 13، یہ ایام حج ہے. یہ 2 مہینے 13 دن ایام الحج کہلاتے ہیں. اور ان 2 مہینے 13 دنوں میں بھی آخری کے جو 5 دن ہے وہ بہت ضروری ہے. ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن. کوئی اگر ان 5 دنوں میں وہاں رہ کے آ گئے تو ہو گیا حج اس کا. ٹھیک 8 کو چلے گیا صبح اور وہ 12 تک رہا وہاں پہ، 5 دن تک رہا، حج ہو گیا. 5 دن تو انتہائی اہم ہے، اس میں رہنا تو ضروری ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ عمرے کے جو مناسک ہیں، اعمال ہیں، وہ بہت کم ہیں، اور حج کے مناسک لمبے. مثلا عمرہ کیا ہے؟ یہاں سے آپ احرام باندھ لیے، چلے، طواف کیے، جا کے 7 چکر، 2 رکعت طواف کی پڑے، اس کے بعد سعی کرے، صفا سے مروہ تک 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد بال نکال دیے سر کے، عمرہ ہو گیا. مگر حج میں یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ اعمال عمرہ کے علاوہ 8 ذی الحجہ تک ٹھہرنا وہاں. 8ویں ذی الحجہ آ گئی تو پھر احرام باندھنا، دوسرا احرام، پھر مینا جانا، پھر عرفہ جانا 10 نمی کو، پھر وہاں سے شام میں جو ہے مزدلفہ آنا، پھر وہاں سے صبح 10 کو جو ہے مینا آنا، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر 11 کو ٹھہرنا، زوال کے بعد پھر تینوں شیطان کو کنکریاں مارنا، 12 کو بھی مارنا، پھر اس دوران جو ہے قربانی کرنا، بال نکالنا، اور طواف زیارت کرنا کعبے میں جا کے، اور صحیح حج کرنا. یہ 12 تک ٹھہرنا مینا میں، یہ جو ہے. اور اس کے بعد آخر میں واپسی میں طواف وداع کرنا. اتنے کام ہیں حج کے. تو مناسک حج زیادہ ہیں اور عمرے کے مناسک کم ہیں. یہ دونوں میں یہ فرق ہے. جو آدمی حج کر رہا ہے اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، صرف حج بھی کر سکتا ہے جا کے. اب چونکہ لوگ جو ہے اتنی دور سے جاتے ہیں اور پھر عمر میں ایک مرتبہ عموماً یہ ملتا ہے تو عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور ایسا حج کرتے ہیں جس میں عمرہ بھی ہو حج بھی ہو. اس کو تمتع بولتے ہیں. تو یہ تمتع ہمارے یہاں سے جانے والے ہم لوگ جتنے ہیں وہی کرتے ہیں. تو اسی کا مختصر طریقہ آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں. نیت ہو گئی،
اب آپ کو نکلنا ہے، غسل کر لینا، جسم کی صفائی کر لینا، غسل کر لینا، اور عورت اگر ہے اور وہ ایام میں ہے تو بھی غسل کر لینا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لینا، نفل نماز ہے، اور نفل نماز جو ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں اخلاص، کیوں؟ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے وہ فضیلت ہے، اس میں کون سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 2 رکعت نیت ہو گئی، اب اس کے بعد احرام تو پہن لیا تھا پہلے ہی آپ نے، احرام 2 کپڑے ہیں سفید، ایک اوپر ایک نیچے۔ شریعت میں اوپر کا جو کپڑا ہے اس کو قمیص کہتے ہیں، نیچے کا جو کپڑا ہے اس کو ازار کہتے ہیں، چاہے پینٹ بھی ہو نیچے کا تو اس کو ازار بولتے ہیں، اوپر کا بشر بھی ہے تو اس کو قمیص بولتے ہیں۔ تو جو چادر اوپر ہے اوڑھ لی جائے، اور نیچے والی جیسی لنگی باندھتے ہیں، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسی سہولت ہے، سلے ہوئے نہیں ہونا وہ کپڑے، سفید ہوئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سفید لباس مردوں کا بہترین لباس ہے، اور فرمایا اپنے مردوں کو سفید کفن دو، اور فرمایا مسجدوں کو سفید رکھو، تو یہ اچھا رنگ ہے۔ تو اب یہ 2 کپڑے باندھ لیے تھے آپ نے، اب اس کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کو نیت بولتے ہیں، جو آپ کے دل میں ارادہ ہے اندر سے اسی کو نیت بولتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، وہی نیت ہے، لیکن پھر بھی زبان سے اگر آپ بول دیں گے تو استحضار ہو جائے گا، اندر والا باہر والا 2 کلام مطابق ہو جائیں گے، یاد دہانی کے طور پر اے اللہ، اردو میں بولیے، عربی میں بولیے، تیلگو میں بولیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر لینگویج آتی ہے، تو بولیے، انگلش میں بولیے، اے اللہ تیرے گھر کے عمرے کا یا حج کا میں ارادہ کر رہا ہوں، اس کو آسان کر اور قبول فرما۔ اب اس کے بعد لبیک پڑھیں گے آپ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے بلایا نا مجھے، آپ نے میری قسمت میری لکھ دیا ہے نا۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے کہیں تو فرشتے تسبیح پڑھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ دیکھیں گے انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کے مقدر میں وہ حادثہ جیسے لکھا ویسے ہی واقع ہوا، تو فرشتے اللہ کے اس علم پر حیرت کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہیں، مولا کیا علم ہے تیرا، تسبیح پڑھتے فرشتے۔ تو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا تو ہی، نہ تو نہیں ہو سکتا ہو۔ تو لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کے معنی 2 بار ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ نے بلایا تھا میں حاضر ہو رہا ہوں۔ لا شریک لک، یہ گواہی دیتے ہوئے حاضر ہو رہا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات کی جیسی ذات نہیں کسی کی، تیری صفت کی جیسی کسی کی صفت نہیں، تو رزاق ہے تو کوئی رزاق نہیں، تو قادر و مطلق ہے تو کوئی قادر و مطلق نہیں، تیری جیسی ذات کسی کی نہیں، تیرے جیسے صفات کسی کے نہیں۔ ہم اہل ایمان کا، ہم لوگ اہل توحید ہیں، ہمارا امتیاز ہے یہ۔ آج دنیا میں
توحید خالص کسی کے پاس نہیں سوائے آپ کی، سب کے پاس گڑبڑ ہو گئی۔ ہندو مذہب میں بھی وہ لوگ بھی ناز کرتے توحید پر، شاید انبیاء کی پچھلی تعلیمات میں کچھ ایسی چیزیں، لیکن گڑبڑ آ گئی، گڑبڑ ہو گئی، اس میں بھی خالص توحید نہیں ہے، اللہ کی صفات میں گڑبڑ آ گئی۔ خیر دوسرا موضوع ہے۔ تو لا شریک لک، میں یہ گواہی دیتے ہوئے حاضر ہو رہا ہوں کہ تیرا کوئی شریک ذات میں نہ صفات میں، یہی امتیاز ہے آپ لوگوں کا۔ لا شریک، ان الحمد والنعمت لک، حمد کے لائق تیری ذات ہے، نعمت ہے تو تیری جانب سے ملی ہوئی ہے۔ والملک لک، لک والملک، اور اقتدار ہے تو تیرا ہی ہے۔ دکھنے کو تو دکھ رہا ہے کہ ادھر جناب اوباما صاحب کی حکومت ہے، ادھر جناب فلاں صاحب کانگریس صاحب ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں ہے، دکھنے کو تو ایسا دکھ رہا ہے، لیکن نہیں گائے کا کانگریس اور گائے کا بی جے پی۔ مولا جب چاہیں گے جو چاہے کرتے ہو، وہ بستی کو ہلاک کر دینا ہے ایک ہی لمحے میں تباہ۔ کاغی گورنمنٹ کیا کری؟ گورنمنٹ ذرا ہلا دیا، زلزلہ الزلہ، کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، کسی کو حیات دینا، کسی کو نہیں دینا، یہ سارا کنٹرول ان کا ہی ہے۔ کیا کریں گی کانگریس اس کو؟ بی جے پی